اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اسے دوسروں کی خوشحالی یا نعمت دیکھ کر تکلیف پہنچتی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس موجود نعمتوں کے زوال کی خواہش کی جائے، چاہے وہ نعمت حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ملے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم اور فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اور اپنے دل میں کینہ اور بغض پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حسد کا ذکر اور اس کی مذمت۔ نمبر 1، سورۃ النساء آیت 54۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ یہ آیت ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو اللہ کی تقسیم پر حسد کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ سورہ فلق آیت نمبر 5۔ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ حسد کرنے والا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، سورۃ البقرہ آیت 109۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حسد نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی طور پر بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حسد کی مذمت۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں حسد نہ کرو، نہ بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث میں واضح طور پر مسلمانوں کو حسد، کینہ اور دشمنی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد اور مشکوٰۃ۔ اس حدیث میں حسد کے روحانی نقصان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے حسد کرنا جائز نہیں سوائے 2 صورتوں میں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ نے حکمت علم دی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ انسان دوسروں کے اچھے اعمال دیکھ کر ان جیسا بننے کی خواہش کرے۔ حسد کے اثرات اور نقصانات۔ نمبر 1، روحانی نقصان۔ حسد انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور دلوں کو غمگین اور بے سکون رکھتا ہے۔ نمبر 2، اجتماعی نقصان۔ حسد معاشرتی بگاڑ اور اختلافات کا سبب بنتا ہے، جس سے معاشرے میں دشمنی اور نفرت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ناراضگی۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ نمبر 4، نیکیوں کا ضیاع۔ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، حسد نیکیوں کو ختم کرتا ہے
اور انسان کو آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حسد سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور جو دوسروں کو دیا ہے وہ اللہ کی حکمت اور فیصلے کے تحت ہے۔ نمبر 2، دعا کرنا۔ حسد کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے درجہ ذیل دعائیں پڑھیں۔ سورہ فلق کی تلاوت، قل اعوذ برب الفلق، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا۔ نمبر 4، اچھے خیالات پیدا کرنا۔ جس شخص سے حسد ہو رہا ہو اس کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ اس کی نعمتوں میں برکت دے۔ نمبر 5، علم حاصل کریں۔ حسد کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے نقصان کو جان کر اپنے رویے میں تبدیلی لائیں۔ حسد کا علاج۔ دل صاف کرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک کر دے۔ مثبت سوچ۔ دوسروں کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ محبت کا فروغ۔ حسد کے خلاف سب سے بڑی دوا یہ ہے کہ دل میں محبت اور بھلائی کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ صبر اور قناعت۔ صبر کریں اور اللہ کی عطا پر قناعت اختیار کریں۔ نتیجہ۔ حسد ایک خطرناک گناہ ہے جو انسان کے ایمان، اعمال اور تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں حسد سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ حسد کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو محبت اور خیر خواہی سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔